اسی لشکر کو جب آپ نے سعد بن ابی وقاص نے دریائے دجلہ کو پار کرنے کا ارادہ کیا تو 60,000 کا لشکر تھا. تو حضرت سعد نے کہا بھائی میں نے دریا پار کرنا ہے. دریا اس وقت دریا ہوتے تھے یہ تھوڑے ہماری طرف سوئے ہوئے دریا, بکھرے ہوئے دریائے دجلہ. کبھی میں نے دریا پار کرنا ہے تو جس نے کسی نے کبیرہ گناہ کیا ہو وہ توبہ کر لے, وہ توبہ کر لے. 60,000 کے لشکر میں ایک آدمی کبیرہ گناہ والا کوئی نہیں تھا, ایک شخص. تو دیکھو ہم سب غیبت کر رہے ہیں کہ یہ نیک لوگوں کا کبیرہ گناہ ہے. غیبت زبان زد مسجد میں پہلی صف میں بیٹھ کے غیبت کبائر میں سے ہے, کبیرہ گناہوں میں سے ہے. 60,000 میں ایک آدمی ہے. 3 آدمیوں کے بارے میں شک ہوا, 3 آدمیوں کے بارے, ایک طلیحہ بن خویلد, ایک قیس بن مکشوح, ایک عمرو بن معدی کرب. ان کے بارے میں شک اس لیے ہوا کہ یہ تینوں مرتد ہو گئے تھے حضور کی وفات کے بعد. پھر ان میں طلیحہ نے تو خود نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اپنے آپ کو نبی, اور باقی 2 اسلام سے پٹڑی سے اترے. پھر اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی. تو کہا ان تینوں کو ذرا دیکھ لو, دیکھ لو. تو کہنے کہ جب ان تینوں کے حالات لیے چپکے چپکے تو پتہ چلا ان سے زیادہ دنیا سے بیزار کوئی نہیں تھا اور آخرت کا چاہنے والا کوئی نہیں تھا. مشکوک لوگوں کی جب اندر کی کیفیت یہ تھی تو صحیح ستھرے لوگوں کا کیا حال ہے, ڈال دو اب کوئی نہیں ہمیں ہلا سکتا. کہ پہل کون کرے گا؟ تو عاصم ابن عمر انصاری کھڑا تھا, میں کروں. کہ ان کے ساتھ 600 آدمی کھڑے ہو جاؤ. تو 600 تیار ہو. تو جب یہ 600 کا لشکر دریا کے کنارے پہنچا ان کا بھی 60 آدمی آگے چلو, 60 60 60 10 ٹولیاں بنا دی, 60 60 60 60. تو ان میں حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ٹولی میں حجر بن عدی تھی. تو جو آئے نا دریا کے قریب موجیں ابھرتی ہوئی, تو گھوڑا تو پانی کا جانور نہیں, تیر لیتا لیکن اتنا وہ تیراک نہیں ہے گھوڑا. تو گھوڑے ایسے پیچھے ہٹنے لگے. تو ان گھوڑوں کا جو تھا خوف اس نے سواروں پہ بھی اثر ڈالا, تو وہ بھی ایسے ایسے ہونے لگے. انسان ہے نا, اثر تو لیتا ہی. تو حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اتخافون من هذه النطفہ, ارے اللہ کے بندو نطفے سے ڈر گئے ہو. اور کس کو کہہ رہے ہیں نطفہ؟ بکھرا ہوا دریا, نطفے سے ڈر گئے ہو. ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا, وقت سے پہلے کوئی نہیں مرتا, اللہ کا فیصلہ ہے. تو سب سے پہلے حجر بن عدی نے بسم اللہ گھوڑے کو ڈال دیا. اس کے پیچھے 60, اس کے پیچھے 600, اس کے پیچھے 60,000. اور سعد بن ابی وقاص کہہ رہے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ, پڑھتے جاؤ اور چلتے جاؤ. تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہے تھے اور چل رہے تھے. اور سعد بن ابی وقاص کہہ رہے تھے کہ واللہ لینصرن اللہ تعالی جندہ ولا اعز جیشہ ما لم یکن فیہ ذنوب تغلب الحسنات. جب تک یہ لشکر والے اسی ایمان کی کیفیت پر باقی رہیں گے, اللہ کی قسم اللہ ان کا حامی و ناصر رہے گا. دنیا نے معجزہ دیکھا. جس سپاہی کا گھوڑا تیرتے تیرتے تھک جاتا تھا اس کا آگے خشکی کا ٹکڑا پانی کے اندر سے نکل کے باہر آ جاتا. وہ گھوڑا اس پہ سستانے لگتا, جب وہ تازہ دم ہو جاتا پھر اس کو ڈالتے, پھر تیرنا شروع کر دیتا. یہ منظر ایرانی دور سے دیکھ رہے تھے. تو ان کا دیوام دو تو جن آ رہے ہیں, نسو تو جنہ نال کون لڑے. کسی کا جوتا رہ گیا, کسی کی تلوار رہ گئی, یہ بھاگے وہ بھاگے, جن کو پانی نہ روک سکا. ایک آدمی کا 2 واقع ہوئے سارے کے سارے لشکر. ایک شخص کو پانی کی موج نے جو دھکا دیا تو ایسے ہوئے. وہ اتنا ہوئے تھے تو ان کے برابر سے قعقاع بن عمر تمیمی بڑے شاہ سواروں میں سے ہیں. یہ 1000 کے برابر شمار کیے جاتے. صحابہ میں چند لوگ ایسے ہیں جو 1000 کے برابر سمجھا جاتا تھا. تو اس میں مقداد ابن اسود ہیں, زبیر بن عوام ہیں, عبادہ بن صامت ہیں, اور محمد بن مسلمہ ہیں, مسلمہ بن مخلد ہیں, عمرو بن معدی کرب الزبیدی ہیں, براء ابن مالک ہیں,
قیس ابن مکشوح ہیں، طلیحہ بن خویلد ہیں، قعقاع ابن عمر تمیمی ہیں، یہ 1000 کے برابر شمار کیے جاتے تھے۔ تو جب یوں ہوا تو انہوں نے اس کو ایسے کوہنی ماری، تو کوہنی کے ساتھ پھر وہ سیدھا ہو گیا۔ تو اسعد کی نظر پڑ گئی، کہنے لگے واہ واہ عجز النساء یردن مثل قعقاع ابن عمر۔ کوئی کوئی ماں ہی قعقاع جیسا لال جنے گی، کون سی ہر ماں ایسے لال جنتی ہے۔ ایک یہ واقعہ ہوا، اور ایک واقعہ ایک آدمی کا پیالہ وہ رسی سے جو بندھا ہوا تھا، وہ پانی کی موج سے جو رسی ٹوٹی، پیالہ بہہ گیا۔ دوسرے نے کہا لگتا ہے تیری نیت میں فطور آ گیا، جبھی تیرا نقصان۔ کہنے لگا اللہ کی قسم میری نیت نہیں بدلی، اللہ کی قسم میری نیت نہیں بدلی۔ پھر پتہ اللہ سے کیسے بات کی اس نے، اللہ ان کے یعنی اللہ سے تعلق دیکھو ان کے۔ کہنے لگا ہاں ما کان اللہ لیسلب قدحی من بین العسکر اللہم رد الی سواعی۔ کیا کہنے لگا یا اللہ میں ہی ملا تھا تجھے پیالہ گم کرنے کے لیے، دیکھ یہ لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں کہ اس کی نیت خراب ہو گئی، میرا پیالہ مجھے واپس کر۔ یاری ہو جائے نا تو کام بڑے آسان ہو جاتے۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہیں یاد ہو۔ انہیں شوق ہی کوئی نہیں نا اللہ سے دوستی لگانے کا، شوق ہی کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا یا اللہ میرا پیالہ مجھے واپس کر۔ تو یہ شخص جب یوں گھوڑا کنارے پر لے کر پہنچے تو پیالہ ان سے پہلے وہاں پہنچا پڑا تھا۔ دیکھو نا دریا تو یوں جا رہا ہے اور یہ یوں جا رہے ہیں، تو پیالے کو ادھر جانا چاہیے، ادھر کیسے چلا گیا؟ جہاں سے انہوں نے پار کیا وہاں پیالہ آگے پڑا ہوا تھا۔ تو یہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مسیحائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو مردے زندہ کرتے تھے، اور پھر وہ تھوڑی دیر مر جاتے تھے۔ اللہ کے محبوب نے ان مردوں کو زندہ کیا جنہیں کفر کے زہر نے مرداد کر دیا تھا، ان میں ایسا تریاک ڈالا کہ جبریل بھی ان کو دیکھ کے رشک کرنے والے بنے۔ تو بھائیو اللہ اس کے رسول سے تعلق بناؤ، اندر کا شوق ہو کہ یا اللہ تجھ سے دوستی لگے۔ عبادات سے لگتی ہے، سجدوں میں سر رکھنے سے یہ دولت ملتی ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھنے سے، اس زبان کو گالی گلوچ سے بچانے سے، اوروں کے سامنے بچھنا جھکنا، عاجزی مسکنت تواضع سے، یہ چیزیں ہیں جو اللہ کے دربار میں انسان کو قیمتی بناتی، اور اس کے کلمے کو لے کر در در پھرنے سے۔ تو اللہ نے بھائیو ہمیں گئے گزرے دور میں ایک بڑا خوبصورت کام دیا۔ اللہ نے چونکہ اپنے نبی کو سب سے آخر میں بھیجا، اب آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، تو اللہ نے اس امت کے لیے غیبی نظام چلایا، ان کے دین کی حفاظت کی۔ ان کے دین میں ایک رائی کے برابر کمی نہیں آئی۔ عمل کرنے والے گھٹتے بڑھتے رہیں گے، لیکن دین اپنی اساس اور اپنی بنیادوں کے ساتھ ہمیشہ محفوظ رہے گا، اس میں کسی قسم کا کوئی رخنہ نہیں ڈال سکتا۔ یہ قافلہ چلتا رہے گا، حق کا قافلہ کوئی نہیں روک سکتا جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے۔ یہ کبھی کم ہو جائیں گے، کبھی زیادہ ہو جائیں گے، کبھی یہ گمنام ہو جائیں گے، کبھی مشہور ہو جائیں گے، لیکن اس قافلے کی صدا کو نہ کوئی روک سکتا ہے۔ یہ بانگے درا نہ خاموش ہو سکتی ہے، اس کی رکاوٹ میں کوئی پہاڑ آئے، کوئی دریا آئے، کوئی دشمن آئے، کوئی ایٹم آئے، کوئی راکٹ آئے، ان سب کو اللہ ایک طرف کرے گا اور اس کو چلائے گا جب تک اللہ پاک نے سورج کو مغرب سے نہیں نکالا۔ تو چونکہ ہمارے نبی کی تعلیمات آج بھی زندہ ہیں، تو بھائی یہ امت اس کی مکلف ہے کہ اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرے اور یہ پیغام ساری دنیا تک پہنچے۔ اس کے لیے بھائی وقت مانگا جاتا ہے۔ اپنی ذمہ داری کو یاد کرو کہ اللہ نے اس امت کو چنا ہے، چھانٹا ہے، وَاجْتَبَاكُمْ، ہم نے تمہیں چھانٹا ہے اس پیغام کو ساری دنیا میں پہنچانے کے لیے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، پہنچاؤ میرا پیغام آگے۔ شاہد کا لفظ ہے، شاہد، شاہد کا مطلب ہے بتانے والا۔ صرف آپ نے کہا جو بتا سکتا ہے آگے بتا دے، یہ نہیں کہا پہلے عمل کرو پھر آگے بتاؤ۔
یہ نہیں کہا کہ عمل کرنے والے میرا پیغام آگے بتاؤ، جو منہ سے بتا سکتا ہے آگے لوگوں کو بتا دے، تاکہ امت کا تمام طبقہ اس کام کی ذمہ داری اٹھانے والا بنے، نہ کہ صرف یہ کہا جائے کہ یہ تو یہ نیک لوگوں کا کام ہے، ہمارا کام ہے۔ نہیں، ہر مسلمان کلمہ گو اللہ کے پیغام کی صدا لگانے کے لیے پابند ہے۔ آپ کے نبی نے، ہمارے نبی نے فرمایا، ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فادوا عنی، میرے اللہ نے مجھے پوری دنیا کے لیے بھیجا ہے، مجھ سے لے لو آگے پہنچا دو، مجھ سے لے لو آگے۔ ایک دفعہ حضرت حذیفہ کہنے لگے، لوگوں ہم نے اللہ کے نبی سے لیا، تم تک پہنچا دیا، تمہارے ذمے اس کو آگے پہنچا۔ تو ایسے بھائیو ہمارے ذمے ہے اسے اپنوں میں بھی زندہ رکھنا اور اسے غیروں تک بھی پہنچانا۔ جب تک یہ امت دعوت اللہ کے منصب پر کھڑی رہے گی، اللہ کی غیبی مدد ان کے ساتھ رہے گی۔